اچھا ایک بات یہ بھی رکھے ذہن میں، دیکھیں جب بھی نکاح 2 کی بات آتی ہے یا 3 کی بات آتی ہے یا 4 نکاح کرنے کی بات آتی ہے تو برادران وطن دوسری جو قومیں ہندوستان میں بستی ہے شاید ان کے ذہن میں ایک ہی پکچر آ جاوے کہ مسلمان جو کرتا پاجامہ میں اور وہ اپنی 2-3 بیویوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، یعنی اس کی 2-3-4 بیویاں ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اچھا خود مسلمان بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے، ہاں تو ہم کیا کریں، مطلب یہ ہے مسلمانوں میں ایسا 3-4 نکاح کرنے کا، 2-3 نکاح کرنے کا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے ارد گرد میں گنے چنے لوگ آپ کو ملیں گے۔ دیکھیں میں 3-4 باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ کو بہت اچھے طریقے پر بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ اس چیز کو تھوڑی سی کلیئر کر لیتے ہیں کہ تعدد ازدواج، زیادہ شادیاں کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اسلام نے کہا ہے؟ سب سے پہلے صرف اسلام نے کہا ہے؟ اسلام نے کہا ہے تو کس طریقے سے کہا ہے؟ 2 بات۔ تیسری بات، اگر اسلام نے کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ 3 بات۔ چوتھی بات، گراؤنڈ رپورٹ کیا کہتی ہے اس کے مطابق کہ مسلمان ہی کر رہے ہیں؟ یہ 4 باتیں ذہن میں رکھے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بہتر طریقے پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کیا صرف مسلمانوں میں ہی ہے تعدد ازدواج، زیادہ نکاح کرنے کا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ برادران وطن ہندو بھائیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی مقدس ترین ہستیاں جیسے مثال کے طور پر کرشن جی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ 7 ان کی رانی تھی جن سے نکاح، 7 رانیاں تھی، 16,000 اس کے علاوہ اور بھی ان کی بیویاں موجود تھیں۔ اسی طریقے سے رام جی کے جو ابا ہے، والد ہے، راجا دشرت، سب کو پتا ہے، پاٹھ میں بچوں نے اکثر اسکول میں بھی پڑھا ہے، 3 بیوی تھی ان کی، کوشلیہ اور سمترا اور کیکئی جن کے نام تھے۔ تو یہ نکاح پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہودیوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہودیوں میں تو نکاح کی کوئی تعداد ہی متعین نہیں ہے، تم جتنی چاہو کر سکتے ہو۔ اچھا برادران وطن میں اور ایک عجیب بات، جسے سب سے پہلے آتے شودر، پھر ویش، پھر اس کے بعد آتے شتری، پھر اس کے بعد آتے برہمن، اس کے بعد آتے راجا۔ شودر کے اندر ایک ہی نکاح کر سکتا ہے، شودر ان کی خود کی کتابوں میں موجود ہے برادران وطن کی۔ ویشنو 2 نکاح کر سکتا ہے، شتریہ 3 نکاح کر سکتا ہے، برہمن 4 نکاح کر سکتا ہے، راجا کے نکاح کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے، یعنی اس سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صرف اسلام کو تو ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دوسری بات، اسلام نے اجازت دی ہے نکاح کی تو اس کے کچھ باؤنڈری باندھ دیے اسلام نے کہ یہ چیزوں کے ساتھ ہی تم نکاح کر سکتے ہو زیادہ۔ سب سے پہلی چیز، اسلام نے حد باندھ دی ہے کہ 4 ہی کر سکتے ہو، توسیع نہیں کی کہ بہت زیادہ کر سکتے ہو جیسے یہودیوں کے یہاں، ان کے یہاں کوئی تحدید نہیں ہے، جتنی چاہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے تو اس کو اور سدھار کیا ہے، پہلے جو چلا آ رہا تھا اس میں سدھار کر کے 4 کی لمٹ کر دی، بھائی اس سے زیادہ نہیں، کرنے پر گناہ ہوگا اس کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اسلام نے 3 باتوں کے ساتھ اجازت دی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ 4 ہی کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری چیز، اجازت دی ہے، صرف ترغیب دی ہے، کر سکتے ہیں، فرض اور واجب نہیں کیا، ورنہ میں سمجھتا ہوں یہ پوری مجلس میں شاید ہی کسی کی 2 ہوگی۔ تو ایک اندازہ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع 100% کا مجمع ہے کہ اس میں تو اجازت دی ہے، ترغیب دلائی ہے کہ بھائی کر سکتے ہیں، لیکن فرض اور واجب کیا کہ نہ کریں گے تو گنہگار ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات کہ دیکھیے کرنے کے بعد بھی اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ دونوں میں انصاف کر سکتے ہو تو ہی لانا، صرف شوق کے خاطر کر مت لینا۔ اگر انصاف دونوں میں کر سکتے ہو تو ہی دوسری کرنا، ورنہ حدیث میں ہے، قرآن میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر انصاف نہیں کر سکو تو پھر ایک ہی پر گزارا کر لو، اور ہماری والی تو ایک ہی کافی ہوتی۔ تو خیر عزیز بزرگوں، نکاح کی ترغیب دی ہے، اس کو بہت زیادہ فرض اور واجب نہیں کیا گیا ہے۔ 2 باتیں میں نے ذکر کی، اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا، اسلام نے کیا کہا ہے۔ تیسری بات،
اسلام نے کیوں زیادہ کی اجازت دی ہے؟ مصلحت کیا ہے اس کی؟ کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا؟ دیکھیے یہ نیچرل مذہب ہے، فطرت والا مذہب ہے. یہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ جس کے اندر چلو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو تھوڑا چینج کر دو. یہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. کیوں دی ہے اجازت؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے عورت کے اوپر بہت سارے حالات پیش آتے ہیں. کبھی وہ حیض کی حالت میں ہے، کبھی وہ نفاس کی حالت میں ہے، کبھی حمل سے ہے، کبھی حمل کے بعد کے 40 دن وہ سواوڑ کے اندر ہے، جاپے کے اندر ہے، کبھی وہ دودھ پلا رہی ہے. تو ان تمام حالت میں وہ ہے تو اس موقع پر عورت سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ اس کی دوسری بیوی موجود ہو. اسلام بہت دور کی سوچتا ہے. دوسری بات یہ ہے عورت کے متعلق یہ ہے کہ 50 سال کی جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ مایوس ہو جاتی ہے، یعنی جنسی توجہات جو ہوتی ہیں، ڈیزائر جو ہوتی ہے وہ اس کی کم ہو جاتی ہے، اور مرد بہت دنوں تک مرد رہتا ہے. اس لیے اسلام نے زیادہ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں لڑکوں کی تعداد کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب زیادہ تعداد ہے تو جب ہی ہو سکتی ہے جب 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، ورنہ تو دوسری تو پھر کنواری ہی رہ جائے گی. تو اس لیے اسلام نے اس وجہ سے بھی کیا. چوتھی بات یہ ہے مردوں پر عورتوں کی بنسبت حد سے زیادہ پیش آتے ہیں، اور ایسی صورتوں میں ظاہر سی بات ہے عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہیں بہت دور کی رپورٹ مت نکالے، صرف ہمارے علاقے کی رپورٹ نکالے. جو ہیلے آتے ہیں وہ خالی اس کی رپورٹ نکال لے ہوئے، کتنے مرد ہوتے ہیں اور کتنی عورتیں ہوتی ہیں، زیادہ مرنے والے مرد ہی ہوتے ہیں. تو اب ایسے موقع پر عورتوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے تو ضرورت ہے اس کے مطابق 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو. پانچویں بات یہ ہے کہ عورت ایک ہی وقت میں ایک ہی مرد کے لیے بچہ جنتی ہے، جبکہ مرد ایک ہی وقت کے اندر 2-3 کا باپ بن سکتا ہے. 2-3 عورتیں حمل سے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور سب سے پیاری بات یہ ہے اسلام عفت اور پاکیزہ مذہب ہے. اسلام گندگی نہیں پسند کرتا ہے، گندگی نہیں چاہتا ہے اسلام کہ ناپاکی ہو، بے حیائی ہو، یا اسی طریقے سے معاشرے کے اندر زنا پھیلے، بدکاری پھیلے اور لوگوں کے درمیان کے اندر غلط چیزیں پیدا ہو. اسلام نے اس کا علاج شادی، نکاح، اس کی ترغیبات اسلام نے بہت زیادہ دی ہے. پاکیزگی چاہتا ہے اسلام تو، اور یہ پاکیزگی مرد کی یا عورتوں کی جو وجہ جو ہو سکتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے نکاح مناسب جگہ پر کر دینے سے یہ مکمل ہو جائے گی. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جس معاشرے نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے وہ معاشرے کے اندر زنا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو جاتا ہے زنا. اس لیے ان پہلوؤں پر بہت ہی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو 3 باتیں میں نے ذکر کی کہ مصلحت اس میں کیوں اسلام نے ایسا، تو یہ بہت ساری وجوہات، اور سب سے آخری وجہ کہ گراؤنڈ رپورٹ کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر ہم جس ملک میں رہ رہے سب سے زیادہ 2 شادیاں کرنے والے، 3 شادیاں کرنے والے، 4 شادی کرنے والے وہ مسلمان ہوں گے، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں. رپورٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، گوگل کی، ویکیپیڈیا کی، یا جو اخبارات کی رپورٹ آتی ہے، سب سے اخیر میں پرسنٹیج مسلمانوں کے ہیں. برادران وطن سب سے اوپر ہے پرسنٹیج کے لحاظ ہے، یہود بھی اس سے بھی اوپر، عیسائی بھی اس سے اوپر، مسلمان سب سے نیچے ہیں 2-3 شادیاں کرنے میں. تو یہ حقیقت ہے اس چیز کی. اس لیے کبھی ایسی کوئی بات سامنے آوے تو اپنے مذہب پر پورا اعتماد رکھے. اللہ نے جو دین دیا ہے وہ بہت پاکیزہ دین ہے. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.